ये बयान सुन रहा है आपको, बयान अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना है। ये बयान पूरा सुन के जाना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना है। लेकिन जो बयान की बातें सारा दिमाग में बिठा लेना है आपको, एक एक बात आपको दिमाग में नोट कर लेनी है, तभी जाके। एक गरीब इंसान था, उसकी 7 बेटियां थी मौलाना साहब ने और सातों जवान बेटियां थी, शादी के लायक थी, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आता। क्यों नहीं आता था? लोग समझते थे कि ये शादी कहाँ से करेगा, जहेज कहाँ से देगा, क्योंकि आजकल तो माशरे में यही बात चल रही है ना, जिसकी बेटियां ज्यादा हैं और जो गुर्बत का मारा हुआ है, जो गरीब है, तो वो जहेज कहाँ से देगा। लोग जहेज की खातिर फिर रिश्तों को तोड़ दिया करते हैं, जहेज के खातिर शादियां भी लौट जाया करती हैं। ये गरीब इंसान था, 7 बेटियों का बाप था, कोई इसके यहाँ रिश्ता नहीं आता था, इसी वजह से कि ये जहेज नहीं दे पाएगा। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए जिनकी ऐसी सोच है। एक दिन बेचारा जा रहा था रास्ते से, और जब ये कोई कमाई करता था, पैसे कमाता था, तो ज्यादा नहीं कमाता था, बहुत कम इसकी कमाई थी, उसी में बस गुजारा चलता था। अब बेटियों की शादियां भी करना थी, तो थोड़े बहुत खर्च करता था और थोड़े बहुत जमा कर लिया करता था, ज्यादा कोई आमदनी नहीं थी इसकी। एक टीचर था, लोगों के घरों पर उनके बच्चों को पढ़ाता था, तो उससे कुछ रकम आ जाती थी, वो जमा करता था बेटियों की शादी करने के लिए। रास्ते से गुजर रहा था तो एक फकीर बैठा हुआ था, बात को बड़ा तवज्जो से सुनिए। एक फकीर बैठा हुआ था, उसके साथ में 4-5 लोग और बैठे हुए थे। तो ये इंसान रास्ते से गुजर रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई कुछ भी बात बता दे तो वो उसको बगैर किसी तहकीक से मान लिया करते हैं। तो ये गुजर रहा था रास्ते से, सामने फकीर बैठा हुआ था, 4-5 लोग उसके पास में बैठे हुए थे। एक आदमी बहुत तारीफ कर रहा था, इस्लामिक वीडियो को फकीर बाबा ऐसे हैं, इनकी करामतें इतनी हैं, इनकी करामतें उतनी हैं। तो ये शख्स जब उस मजलिस में पहुंचा, ये भी वहीं पर जाकर बैठ गया। जब ये वहां पर जाके बैठा तो लोग अपनी अपनी फरियादें उस फकीर बाबा के पास आते थे, कहते थे और चले जाते थे। जब इसकी बारी आई तो इसने भी कहा। इससे पहले एक शख्स और आया, उसने भी कहा कि मेरे यहाँ 6 बेटियां हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो रहा है। उसने दुआ की और कहा चले जाओ, तुम्हारे यहाँ इंतजाम हो जाएगा। वो चला गया। जब इसका नंबर आया तो इससे उसने पूछा, फकीर ने, कि तुम किस मकसद से यहाँ पर आए हो? तो इसने कहा कि बाबा मेरी 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां हैं, 7 जवान हैं, शादी के लायक हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं आते। लोग रिश्ता इसलिए नहीं भेजते कि हम उन्हें जहेज नहीं दे पाएंगे। बाबा आप हमारे लिए दुआ करो कि हमारी बेटियों का अच्छे घरों में रिश्ता हो जाए। एक बाप की भी तमन्ना यही होती है कि जब उसकी बेटी जवान हो जाए, शादी के लायक हो जाए, तो अच्छे घर में वो अपनी बेटी का रिश्ता करे। माँ बाप की ही तमन्ना होती है। तो उस शख्स ने कहा कि बाबा बस इतनी ही मेरी दुआ है, इतनी ही तमन्ना है, और आप यहाँ पर बैठे हुए मुझे दिखाई दी, आपके पास लोगों का हुजूम दिखाई दिया, तो इसलिए आपकी बारगाह में आगे हो सकता है आप दुआ कर दें मेरा बेड़ा पार हो जाए। उसने कहा ठीक है, हमारी करामतें बहुत हैं। उसने अपने आप ही बोल दिया कि हमारी बहुत करामतें हैं, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी 7 बेटियों का अच्छे घरों में रिश्ता हो जाए तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उस शख्स ने कहा बताओ तुम्हारी क्या बात माननी पड़ेगी मुझे? उस फकीर ने कहा कि मेरी बात ये माननी आपको पड़ेगी कि आप अपनी 7 बेटियों में से किसी एक बेटी का निकाह मेरे से कर दें। जब आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर देंगे तो फिर आपकी जो 6 बेटियां बचेगी उनका भी रिश्ता आसानी आ जाएगा और उनकी शादियां अच्छे अच्छे घरों में हो जाएंगी। एक घड़ी ये सोच में पड़ गया कि इस अधेड़ उम्र का ये फकीर और मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहा है कि तुम्हारी 6 बेटियों का भी रिश्ता आ जाएगा, क्या इस पर गौर फिक्र किया जाए, क्या अपनी एक बेटी का निकाह इसके साथ किया जाए या नहीं? उसने कहा ठीक है, मैं घर पे जाता हूँ, सोचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आके। क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे इसने बड़ी तारीफ उस फकीर बाबा की सुनी कि उसकी बड़ी करामतें हैं, वो जो कह देता है वो हो जाता है। अच्छा, ये घर पे आया, रात को इसे नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था कि अपनी फूल जैसी नाजुक बेटियों का हमने इतना ध्यान रखा, इतने अच्छे से पाला, उनको बड़ा किया, अब वो शादी के लायक है, तो एक अधेड़ उम्र के फकीर के साथ हम कैसे शादी कर दें अपनी बेटी की? हमें भी तो सोचना है। सोचता रहा, करवटें इधर से उधर, उधर से उधर, जहन में आया चलो ठीक है, लोगों ने उसकी तारीफ भी बहुत की, करामत वाला बुजुर्ग है, तो चलो एक बेटी का निकाह कर देते हैं, एक की कुर्बानी दे देते हैं, 6 बेटियां बचेंगी,
وہ تو اپنے اچھے اچھے گھروں میں چلی جائیں گی. اب اس نے کیا سوچا کہ چلو بڑی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے. اس نے سوچا نہیں, بڑی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. بڑی بیٹی 30 سال کی تھی. سوچا کہ یار سب سے پہلے جس نے ابا مجھے کہا ہے وہ بڑی بیٹی ہے. سب سے زیادہ جس کو یہ پیار کرتا تھا, سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا تھا, وہ بڑی بیٹی ہے. کہا نہیں, بڑی بیٹی کا نکاح, سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ کر دیں گے, اور یہ 6 بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں. دوسرے دن پھر اس فقیر بابا کے پاس گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, میں اپنی ایک بیٹی کی قربانی دے دوں, میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا, لیکن میں بدائی تب تک نہیں کروں گا. نکاح آپ کر لیجئے گا, لیکن ودائی تب تک نہیں ہوگی جب تک میری 6 بیٹیوں کا نکاح اچھے گھروں میں نہیں. کہا ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی 6 بیٹیاں بھی اچھے اچھے گھروں میں چلی جائیں گی, آپ کے 6 بیٹیوں کا نکاح بھی اچھے اچھے گھروں میں ہو جائے گا, اچھے اچھے گھروں کی ہو جائیں گی. نے کہا ٹھیک ہے. اس فقیر نے آ کے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر رکھیے, جب 6 بیٹیوں کا نکاح ہو جائے, وہ ودا ہو جائیں, آپ کے گھر سے چلی جائیں, تب آپ اس بیٹی کی ودائی میرے ساتھ کر دیجئے. نے کہا ٹھیک ہے. ادھر اس چھوٹی بیٹی کا نکاح ہوا. یہ کیا دیکھتے ہیں کہ بس پھر بڑی بیٹی کا بھی رشتہ آ گیا, اچھے گھر سے رشتہ آیا, بڑی بیٹی کا بھی اس نے نکاح کر دیا. اب اس سے چھوٹی کا آیا, اس کا بھی نکاح ہو گیا, اس سے چھوٹی کا آیا, اس سے بھی نکاح ہو گیا, یعنی کہ 6 بیٹیوں کا بھی لگاتار رشتے آنے لگے. اب اسے اور یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بزرگ کرامتی ہے, اس نے دعا کی ہے تو کرامت ظاہر ہوئی, اور 6 بیٹیوں کے نکاح بھی ہو گئے, 6 بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی. جب 6 بیٹیوں کی شادی کر دی اس نے, ان کے نکاح کر دیے, اپنے گھر سے رخصتی کر دی, تو لاسٹ میں یہی چھوٹی بیٹی بچی جس کا نکاح اس فقیر کے ساتھ کیا تھا. فقیر بدائی کے لیے آ گیا, تو اس نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو چھوٹی بیٹی بچی ہے, سب تو مجھ سے دور ہو گئی, تو اس کو یہیں چھوڑ دیں. اس نے کہا نہیں, ہمارا اب نکاح ہو گیا اس کے ساتھ, اب ہم اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے. کہا ٹھیک ہے, اب یہ آپ کی بیوی ہے, آپ کی مرضی. فقیر نے اس کو ساتھ لیا اور وہ چلا گیا. اب یہ انسان یوں ہی اکیلا اکیلا گھر میں رہنے لگا, یہاں تک کہ 7 بیٹیاں جو ساتھ رہتی تھیں ان 7 کی شادی ہو گئی. اب یہ اکیلا رہنے لگا. 1-2 مہینے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اب بڑی بیٹی کے گھر چلتے ہیں, پھر چھوٹی کے گھر جائیں گے, اس طریقے سے اپنی 7 بیٹیوں کے گھر جائیں گے, ان کے حال حقیقت کو لے لیں. حال حقیقت کے لیے یہ بڑی بیٹی کے گھر چلا, اچھے کپڑے پہنے, کچھ مٹھائیاں لیں, کچھ چیزیں لیں تحفے میں کہ اپنی بیٹی کو دیں گے, جا کے وہ دیکھے گی, خوش ہوگی کہ ابا میرے گھر آئے ہیں پہلی مرتبہ. تو اپنی بڑی بیٹی کے گھر یہ شخص چلا. اس محلے میں پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا. کافی دیر تک یہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھلا. اب دیکھیں یہاں سے یہ کہانی سنی. یہ شخص گیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ نہیں کھلا. اس کے ساتھ دیکھیں کتنا بڑا دھوکا ہوا. تبھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں بڑی سوچ سمجھ کے کریں, اور بڑی جانچ پڑتال کر کے بھی رشتہ کریں, کچھ بھی کام کریں تو ادھر ادھر سے بھی معلوم کر کے, پوچھ کے, اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ کریں. اب یہ شخص گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ نہیں کھلا. لیکن لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. اب آئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا رہے, دروازہ نہیں کھل رہا. تو لوگوں نے کہا یہاں پر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی, یہ لوگ تو 1 ہفتے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور پھر چلے گئے. ان کا پتہ نہیں کیا کام تھا, 1 ہفتے کے لیے آئے تھے اور چلے گئے. جب اس نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ 1 ہفتے کے لیے آئے تھے اور چلے گئے, ہم نے ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ نے نہیں, 1 ہفتے کے لیے تو یہ لوگ آئے ہیں اور وہ چلے گئے. اب تو یہ بہت ٹینشن میں آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اب دوسری بیٹی کے یہاں پر گیا, اس کا بھی دروازہ بند. تیسری کے, چوتھی کے, 5ویں, یعنی کہ 6 بیٹیوں کے یہاں پر یہ گیا, 6 بیٹیوں کے دروازے بند. اب وہاں کوئی نہیں, تالا پڑا ہوا ہے. اب یہ بہت پریشان, آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے, سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ آخر میری بیٹیاں کہاں چلی گئیں. 6 بیٹیاں اور 6 کے 6 غائب. اب یہ اس فقیر بابا کے یہاں پہ گیا, فقیر بھی موجود نہیں, فقیر بھی غائب. اب یہاں تک کہ 7 بیٹیاں اس کی غائب ہو گئیں. اب اتنی ٹینشن میں آ گیا بوڑھا آدمی, اور بڑھاپے میں جب ٹینشن آتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں, بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا. 7 بیٹیاں غائب. اب یہ ڈھونڈنے لگا, تلاش کرنے لگا بیٹیوں کو. جیسے ہی یہ راستے سے گزر رہا تو اس کو وہ شخص مل گیا جو تعریف کر رہا تھا فقیر کی کہ یہ بہت کرامتی بزرگ ہے. تو جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا اور اس نے اسے دیکھا تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پکڑ لیا, دبوچ لیا,
کہا تو یہ بتا تو اس دن بڑا فقیر کی تعریف کر رہا تھا کہ یہ بہت کرامتی ہے، کرامت دکھاتا ہے، یہ وہ کہاں چلا گیا؟ اور اس کی کرامت، میری تو بیٹیاں نہیں مل رہی، ساتوں بیٹیاں غائب ہیں، اگر مجھے نہ ملی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا سنو میاں، میں پیسے لے کے کام کرتا ہوں۔ اس نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے پیسے لیے جیب میں رکھے، اور میرا کام اتنا تھا کہ میں اس کی تعریف کروں۔ میں اس کی تعریف کر رہا تھا، آپ آ کے پھنس گئے، اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ اس کے پاس آ کے پھنستے۔ مجھے معاف کریں، آج کے بعد میں بھی یہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس نے توبہ کی تو اس نے اسے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس فقیر بابا کو تلاش کرنے لگا، فقیر بابا مل گیا تو پھر میری بیٹیاں بھی مل جائیں گی۔ اب یہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو فقیر بابا نظر آ گیا۔ جب وہ فقیر اس کو نظر آیا تو یہ اس کا پیچھا کرنے لگا، پیچھے پیچھے یہ چلنے لگا۔ وہ فقیر ایک بہت ہی خفیہ جگہ میں چلا گیا، اور اندر ایک مکان، ایک محل سا بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوا تو یہ شخص، یہ بیٹیوں کا باپ، تو وہ فقیر دروازے کے اندر سے وہ محل میں داخل ہو گیا، اس گھر میں داخل ہو گیا، اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ تو پیچھا کر رہا تھا، یہ دیوال کو کود کر، دیوال کو پار کر کے، اور یہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی دیوال کود کے یہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ اس کی ساتوں بیٹیاں وہیں پر موجود ہیں۔ اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین کھسک گئی کہ جو اس کی بیٹی کے ساس بن کے آئی تھی وہی ان ساتوں بیٹیوں کو مار رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آج تم نے زیادہ بھیک نہیں مانگی، آج تم نے کیا ہاتھ پھیلائے نہیں کسی کے سامنے، آج کیا تم نے بھیک مانگی نہیں، آج تو کوئی پیسہ نہیں آیا۔ تو اس کی ساتوں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم بھیک نہیں مانگتے کسی سے، اللہ اور رسول کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے ولیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اتنا اس کی بیٹیاں کہہ رہی تھیں، اور یہ چپکے چپکے سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ساس بن کے آئی تھی، یہاں تک کہ وہ سب لوگ فراڈ تھے، جو فقیر تھا وہ بھی فراڈ تھا۔ وہ اس طریقے سے کام کیا کرتا تھا کہ ایک شخص اس کی تعریف کیا کرتا تھا، اور کوئی بھی آتا وہ بیٹھتا، اور جو تعریف سنتا، اس کی کرامتوں کے بارے میں سنتا تھا، تو وہ اس پر فدا ہو جاتا تھا کہ یہ تو کرامتی بزرگ ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے کے، جال میں پھنسا کر، اور لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے اور طلاق دے کے پھر ان سے بھیک منگوایا کرتے تھے۔ وہاں پر اس محل کے اندر اور بھی لڑکیاں تھیں جن سے وہ اس طریقے کا کام کروایا کرتے تھے، بھیک منگوایا کرتے تھے۔ تو یہ شخص جس کی بیٹیاں وہاں پھنسی ہوئی تھی، یہ شخص فوراً وہاں سے واپس آیا، اس نے ہمت سے اور سمجھداری سے کام لیا، فوراً پولیس کو بتایا، پولیس کو دوسرے دن ساتھ میں لے گیا، اور ان کے پورے گروہ کو پکڑوایا، اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ وہاں سے ساتوں کی ساتوں بیٹیاں ان کی مل گئیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو پہلے جانچ پڑتال کر لیں، تحقیق۔ کیسا لگا بیان اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ یہ تو کوئی اسلامک ویڈیو کو فل سپورٹ کرا کرو، فل، تو کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ آپ۔